إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی، اسلام کی زندگی عطا فرمائی۔ درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی کی۔ معزز اسلامی بھائیوں اور حاضرین جمعہ، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فاتر کے ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم اس کو دشمن ہی بناؤ۔ انما یدعو حزبہ، بے شک شیطان اور اس کی جماعت، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، دعوت دیتی ہے تمہیں تاکہ تم بھی اس کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جائیں۔ وہ شیاطین سب مل کر جہنم کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہم لوگوں کو بتایا کہ زندگی میں سب سے بڑا دشمن ہے تو شیطان ہے، اس کو ہمیشہ دشمن ہی سمجھو۔ اگر اس دشمن کو دوست سمجھو گے، زندگی میں اور آخرت میں بہت بڑا گھاٹا ہوگا، بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ بھائیوں، شیطان انسان کا ازل سے دشمن ہے۔ کب سے دشمن ہے؟ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ابلیس مردود ہو گیا، اللہ نے اسے دھتکار دیا، دور کر دیا، یہاں تک کہ جب آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں داخل کر دیے گئے، شیطان وہاں سے دشمنی مول لیا، میں نکال کر رہوں گا۔ آدم اور حوا کو وسوسے ڈال کر دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ فوسوس لہم الشیطان، قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے دونوں کے دل میں وسوسے ڈالا اور جنت سے نکال دیا۔ جب جنت سے نکالے گئے، اللہ نے کہا: قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اے آدم حوا نکل جاؤ، اتر جاؤ یہاں سے۔ بعضکم لبعض عدو، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، آج سے شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا اس سے تم بچ کر رہو، ہوشیار رہو۔ شیطان کی طاقتیں، ابلیس کی طاقتیں، اس کی نسل، اس کی ذریت پوری کوشش کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں انسانوں کو جہنم میں لے کر جاؤں۔ میں تو جہنمی ہوں، ابلیس تو کنفرم ہے، وہ اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے میں جہنمی ہوں، لیکن اس کی خواہش ہے کہ میں کثرت سے لوگوں کو جہنم لے کر جاؤں۔ اس نے اللہ سے ایک
چیز حاصل کر لی، کہا کہ اللہ مجھے قیامت تک موت نہ دے، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ نے اس کی خواہش پوری کی، جا میں تجھے قیامت تک موت نہیں دیتا۔ تو وہاں سے اس کی ذریت ابلیس کی طاقتیں، شیاطین کی طاقتیں پوری کوشش میں لگی ہوئی ہے زیادہ سے زیادہ آدم کی اولاد کو کثرت سے جہنم میں اپنے ساتھ لے کر جائیں، اس کی ایک بڑی کوشش ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آگاہ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ لمحہ لمحہ تمہیں شیطان سے ہوشیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ شیطان نے اللہ سے کہا تھا لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اے اللہ میں تیرے بندے کے پیچھے سے حملہ کروں گا، سامنے سے آؤں گا، دائیں طرف سے آؤں گا، لیفٹ سائڈ سے آؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ چیلنج سے کہتا ہوں بہت میجارٹی تیرا شکر گزار نہیں ہوگی، میری بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا دیکھ لے شیطان، میرا بھی چیلنج ہے، میرے نیک بندے تیری پکڑ میں نہیں آئیں گے۔ اللہ سے اس نے بڑے بڑے چیلنج کیا ہے، اسی لیے انسانوں کو گمراہ کرنے میں وہ بہت ایڑی چوڑی کا زور لگاتا ہے، اس کا ٹارگٹ یہ ہے، اس کا ہدف یہ ہے کسی بھی طریقے سے انسان کو بہکائیں، جہنم میں اپنے ساتھ لے کر جائے، یہ شیطان کا وعدہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بک ان اغتال من تحتی، اے اللہ مجھے سامنے سے بھی میری حفاظت کرنا، پیچھے سے حفاظت کرنا، دائیں طرف سے بھی، لیفٹ طرف سے بھی، اور اس سے بھی میں تیرے پناہ میں آتا ہوں کہ میں نیچے سے مجھ پر حملہ ہو، چاروں طرف سے میرے حملے سے اللہ تو مجھے بچا لے۔ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے ہر قسم کی حفاظت سے، پروٹیکشن کے لیے ہمیں بھی صبح شام ایسی دعائیں کرنی چاہیے۔ شیطان انسان پر کیسے کنٹرول حاصل کرتا ہے، کس پر حاوی ہو جاتا ہے؟ جو انسان اللہ سے دور ہے شیطان اس پر آسانی سے حاوی ہو جاتا ہے، اسی لیے سب سے پہلے وہ اپنی کوشش میں زبان پر لگام دیتا ہے، انسان کی زبان پر کنٹرول حاصل کرتا ہے۔ وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ زبان اللہ کا ذکر نہ کرے، قرآن نہ پڑھے، دعا نہ کرے، اللہ کی بندگی نہ کرے، مسجد سے دور رکھے انسانوں کو۔ زبان پر پہلے وہ کنٹرول حاصل کرتا ہے، اس لیے جو آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا، جو انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کو بھول جاتے ہیں، یہ شیطان کے بہکاؤ میں آ جاتے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، اللہ کہتا ہے کہ شیطان ان پر کنٹرول حاصل کر لیا اس لیے کہ وہ اللہ کو بھول گئے۔ اللہ سے دور ہونے والوں کے ساتھ شیاطین بہت قریب آتے ہیں۔ جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، نمازوں کی پابندی ہے، کثرت سے ذکر اذکار تسبیح، اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے، شیطان اس سے دور جاتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے ہر شخص اللہ کو یاد کر کے اپنا شیطان کو کمزور کرتا ہے، جیسا کوئی آدمی اونٹ کو چلا چلا کر تھکاتا ہے ویسا اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا اپنے شیطان کو کمزور کرتا ہے، اور اس کا شیطان اس مومن کا شیطان کمزور ہوتا ہے جو مومن کے کثرت سے تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ اللہ کو کم یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کم کرتے ہیں، اللہ کو ہم یاد رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کا شیطان بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ کافروں کا شیطان بڑا مضبوط ہے، نافرمانوں کا شیطان بڑا مضبوط اور طاقتور ہوا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ آسانی سے شیطان کے بہکاؤ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہتے ہیں شیطان تمہارے پیچھے تمہاری پیدائش سے پڑا ہوا ہے۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سیاح المولود، جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے جو پہلی چیخ اس کی ہوتی ہے وہ کیوں؟ کہا کہ شیطان اسے کچو کے دیتا ہے اس بچے کو۔ ڈاکٹر کچھ بھی کہہ سکتے بچہ بھوک سے روتا ہے، لیکن شریعت کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ پہلی فرصت میں ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے شیطان اسے کچو کے دیتا ہے، اسی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ بتانا یہ ہے، اللہ کے نبی سے بتانا چاہتے ہیں کہ اے انسانوں شیطان تمہارے پیچھے پڑا ہے، جب سے تم دنیا میں آتے اس دن سے لے کر تمہارے پیچھے پڑا ہے، اس سانس سے لے کر آخری سانس تک تمہارا پیچھے شیطان پڑے گا اور شیطان تمہارا ساتھ رہے گا، یہاں تک کہ موت کے وقت بھی شیطان نہیں چھوڑتا۔ سب سے بڑا حملہ شیطان کا ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے وہ موت کے وقت، کسی بھی طریقے سے انسان کو کلمہ پڑھانے سے روکنا ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل جنہ، موت کے وقت، انتقال کے وقت جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا۔ شیطان کو بھی یہ بات معلوم ہے، اسی لیے سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کلمہ پڑھنے سے روکنے کے لیے، اور سکرات میں اصلی شکل میں شیطان کو انسان دیکھتا ہے، اس سے پہلے ہرگز بھی نہیں دیکھ سکتا۔
कुरान ने कहा कि इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलु, शैतान भी उसकी पूरी औलाद भी तुम्हें देख रही है, तुम पर नजर रख रही है, लेकिन तुम्हारे आंखों में ताकत नहीं तुम्हें उसे देखने के लिए। झूठ कहते हैं लोग मैंने शैतान को देखा, ये देखा, ये सब बेकार की बातें हैं, कुरान की बात गलत नहीं हो सकती। लेकिन याद रखो सकरात के वक्त असली शक्ल में फरिश्ते को भी देखेंगे, असली शक्ल में शैतान को भी देखेंगे, जो शैतान के कलीमा पढ़ने से रोकने के लिए हमारे बाजू में आकर बैठ जाएगा। इसीलिए नबी दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन यतखब्बतनी अश-शैतानु इंदल मौत, अल्लाह मुझे तू बचा ले, अल्लाह मुझे प्रोटेक्शन दे दे कि मौत के वक्त शैतान मेरे करीब ना आए, मुझे बहकाव में ना डाले। अल्लाह के रसूल दुआ करते थे, तो हमें भी कसरत से ये दुआ करने की जरूरत है। भाइयों, शैतान का जोर इतना ही नहीं है फसाद डालना, फितने पैदा करना, उल्फत की जगह नफरत पैदा करना, खानदानों में, भाइयों के दरमियान, बहनों के दरमियान, उसकी बहुत सी आदत है। कितने घराने ऐसे ही खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं, भाई भाई के दरमियान उल्फत होती है, बहन बहन के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान, औलाद वालिदैन के दरमियान, लेकिन शैतान गुस्से के जरिए से उनके दरमियान फूट डाल देता है, जबान के जरिए से उनके जरिए फूट डाल देता है। ऐसा जुमला निकालने पर आमादा करता है शैतान इंसान को। एक छोटा सा जुमला रिश्ते में दरार पैदा कर देती ही, दूरियां हो जाती ही। इसीलिए अल्लाह ने कहा वक़ुल लिइबादी यक़ूलु लती ही अहसन, ऐ नबी कह दो मेरे बंदों से बात कहे तो भली बात कहे, इसलिए कि इन्न शैतान यंज़गु बैनहुम, शैतान उनके दरमियान वसवसे डालता है, जबान के जरिए वसवसे डालता है। कितने ऐसी दुश्मनियां हमने जबान के जरिए मोल ली होगी। हमारी जबान से निकली हुई बात सामने वाले के दिल को चीरने के लिए काफी है, हमारी जबान से निकली हुई बात सामने वाले के दिल को तोड़ने के लिए काफी है। ये जबान पर कंट्रोल हासिल करके शैतान हमसे ऐसे ऐसे जुमले निकाल देता है, लेकिन हम गुस्से में आकर बहुत कुछ बोल देते हैं, बाद में अफसोस करते मैंने क्या बोल दिया। शैतान गुस्से के जरिए से इंसान के दरमियान रिश्तों में फूट पैदा करता है, रिश्तों में दरार पैदा करता है। इसीलिए जबान के ताल्लुक से हमें बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, खुसूसन रिश्ते के मामले में। ऐसे वैसे जुमले बोल देंगे अपने रिलेशन के दरमियान, अपने रिलेटिव के सामने, बाद में वो बातें दुश्मनी में बदल जाती, इख्तिलाफात में बदल जाते हैं। ये शैतान की हरकतें ही जो इंसान को बहकाता है और इंसान को इस तरह दुश्मनी पर आमादा करने की वो पूरी कोशिश करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको और भी जगह पर आगाह करते हैं शैतान से चौकन्ना रहने के लिए। बाजार के बारे में क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कहा कि तुम सबसे पहले बाजार को जाने वाले ना बनो, सबसे आखिर में निकलने वाले भी ना बनो, इसलिए कि इब्लीस अपना झंडा वहीं पर गाड़ता है। क्या मतलब? बाजार सबसे बड़ी जगह है। नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा जगह मस्जिदें हैं, सबसे नापसंदीदा जगह बाजार हैं। क्यों? बाजार में धोखा, खियानत, झूठ, गीबत, नापतोल में कमी, जुल्म, चगलखोरी, चाड़ी, पूरी हरकतें बाजार में होती हैं। मर्द और जन का इख्तिलात, झगड़े, फसाद, गालियां, सारी चीजें होती हैं। नबी बताना चाहते हैं बेकार बाजार में बैठकर गपशप ना करो, इसलिए कि शैतान तुम्हारे जरिए से लड़ाई पैदा करेगा। इसलिए सबसे पहले बाजार जाने वाले ना बनो, सबसे आखिर में भी निकलने वाले ना बनो, इसलिए कि इब्लीस सबसे आकर पहले अपना झंडा बाजार में गाड़ता है। बाजार तो छोड़ो, मस्जिद में भी नहीं छोड़ता शैतान, नमाज में भी नहीं छोड़ता शैतान। नमाज पढ़ते हैं हम लोग, शैतान कितने वसवसे डालता है। वो सारी चीजें फैक्ट्री में याद नहीं आती, घर में याद नहीं आते, बाजार में याद नहीं आती, वो सारी चीजें नमाजों में याद आती हैं। जितने आपको कर्जा देना है वो सारी लिस्ट आपको नमाज में याद आती है। नबी फरमाते हैं एक शैतान है जिसका नाम खिंजब है, खिंजब है, वो नमाज में वसवसे डालता है, भुलावट पैदा करता है। मैंने कितनी रकात पढ़ाई, 4 की बजाय 5 पढ़ लेता है। तिलावत में खलल, पूरे ख्यालात, कहने की तो जिस्म हाजिर है लेकिन पूरे ख्यालात, जहन सब कहीं और है। जैसे सलाम पढ़ते हैं फिर आदमी सोचता है कि मैं कैसी नमाज पढ़ा, पूरे ख्यालात कहीं दूर थे। उस्मान बिन अबी आस रज़ियल्लाहु अन्हु आकर कहते हैं अल्लाह के रसूल हम नमाज पढ़ते हैं, देखो सहाबा के साथ ये मामला, हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में ऐसे ऐसे वसवसे आते हैं,
हम अपने आप को कंट्रोल ना कर सके। नबी फरमाते हैं ये शैतान है जिसका नाम खिंजब है, उसका काम यही है कि नमाज में वसवसे डालना। जब भी तुम्हें ऐसे वसवसा हो नमाज की हालत में फौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो। एक रिवायत में है थोड़ा लेफ्ट टर्न करके 3 मरतबा आहिस्ता से थूक दो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर पढ़ लो, इसके बाद तुम्हारा वसवसा दूर हो जाएगा। कहते हैं कि मैंने ऐसे ही अमल किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे ये वसवसे दूर होते गए। वसवसा बहुत बुरी चीज़ है मेरे भाइयों। शुरू में अगर वसवसा का इलाज ना कराए, याद रखना आखिर आदमी पागल भी हो सकता है, साइकोलॉजी इफेक्ट भी हो सकता है, उसे इलाज कराना पड़ता है, दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक वसवसा बहुत बुरी बीमारी है, खास करके ईमान के ताल्लुक से। नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतान बहुत सारे वसवसे डालता है। मन खलक़ कज़ा, इसको किसने पैदा किया, ये कौन सी चीज़, इस चीज़ को किसने पैदा किया। बंदा कहता है अल्लाह ने। आखिर एक सवाल छोड़ देता है दिल में, मन खलक़ अल्लाह, अल्लाह किसने पैदा किया। बहुत खतरनाक वो सवाल अपने इंसान के दिल में डालता है। नबी फरमाते जब ऐसे वसवसे आओ रुक जाओ, फौरन उसे इग्नोर करो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो। एक रिवायत में आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही पढ़ लो, एक रिवायत में सूरह इखलास का सूरह से पढ़ लो। बहुत से लोगों के दिल में भी वसवसा आएगा, नऊज़ बिल्लाह। जब ईमान मजबूत होता है शैतान वसवसे डालता है, अल्लाह किसने पैदा किया, अल्लाह से पहले क्या था, पहले क्या चीज़ थी। ऐसे सवाल कर करके कितने ऐसे लोगों को गुमराह किया उसने। बहुत से ऐसे फ़िरक़े भी पैदा हैं, आज भी मौजूद हैं, जो एथिज़्म कहते हैं, खुदा की मुनकिर कहते हैं, कायनात ऐसे पैदा हो गई, ये शैतान उन पर हावी हो गया, उनको गुमराह कर दिया। याद रखो वसवसा हमारे दिल में अगर है अल्लाह नहीं पकड़ेगा, ज़बान में अगर लाएंगे तो तभी गिरफ्त होगी। सहाबा फरमाते हैं अल्लाह के रसूल हमारे दिल में ऐसे वसवसे पैदा होते हैं, हम उसको ज़बान में लाना भी पसंद नहीं करते। उससे बेहतर है कि हम जल के राख हो जाए, इतने अजीब अजीब ख्यालात हमारे दिलों में। नबी फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र करो अल्लाह ताला का, उसने वसवसे को दिलों के हद तक महदूद किया। तो दिलों के हद तक अगर वसवसे आते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है, अल्लाह उस पर गुनाह भी नहीं देगा, उस पर सज़ा भी नहीं है। जब तक ज़बान पर नहीं लाएंगे उस वक्त तक गुनाह नहीं है। अगर उस वसवसे को आप सोच कर यानी पूरी प्लानिंग के साथ और भी सोचने लगेंगे, पक्का मजबूत इरादा करेंगे, ज़बान पर लाएंगे, तभी किरामन कातिबिन गुनाह लिखेंगे। वरना जो भी हमारे जहनों में पैदा होने वाले ख्यालात, वसवसे, जितनी भी चीज़ें हैं, अल्लाह ताला इस पर गिरफ्त नहीं करता। तो बहरहाल ये वसवसा बहुत बुरी चीज़ है, हमें इससे आगाह रहना चाहिए, चौकन्ना होने की ज़रूरत है। वरना तो कितने ऐसे लोग हैं इस वसवसे के शिकार होकर बदगुमानी में मुब्तला हैं, बड़ी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इससे हिफाजत फरमाए। इसी तरह मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तक हमें बताया कि शैतान सामने से क्या नींद की हालत में भी तुम्हें नहीं छोड़ता। कभी डरावनी ख्वाब तुम्हें नींद में डालता है, ऐसे वैसे ख्वाब जिसकी वजह से आदमी की धड़कनें तेज हो जाती हैं, खाना भी हजम नहीं होता। कैसे अजीब अजीब ख्वाब, फलां को मरते हुए देखना, फलां के साथ हादिसा होते देखना, घर में हादिसा होते देखना, अपने बच्चों के साथ ये मामला, ऐसी सारी ख्वाबों को शैतान जनखा यानी डालता है इंसान के दिलों में ख्वाब के ज़रिए से। ऐसे अगर ख्वाब आए तो हदीस में हुक्म है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर पढ़ के अपना पहलू बदल लें। अगर राइट तरफ सोएंगे तो लेफ्ट तरफ मुड़ जाएं, हो सके तो वज़ू कर लें, 2 रकात नमाज पढ़ लें। ऐसे बुरी ख्वाब आए, ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है। शैतान नींद के वक्त जब आदमी सोता है तो रात में गर्दन में 3 घाटी डालता है। अल्लाह के नबी से फरमाते हैं शैतान इस जगह में गर्दन के वक्त 3 घाटी डालता है। जब बंदा फजर के लिए उठता है फौरन दुआ पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर पढ़ता है तो एक घाटी खुल जाती है। लेकिन जैसे जैसे फजर की अजान के करीब होती है शैतान उसे थपाता है, अभी वक्त है, अभी वक्त है, सो जाओ सो जाओ। कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी फजर की नमाजें 8 बजे होती होंगी, हैं बहुत से लोग, अल्लाह हिफाजत करे। अगर ट्रेन पकड़नी होती है तो लोग 4 बजे रात को बेदार होंगे। अगर कहीं पिकनिक को जाना है, टूर जाना है, बिजनेस का ट्रैवलिंग हो या पिकनिक हो, 4 बजे रात को उठकर बैठ जाएंगे। लेकिन अल्लाह हिदायत दें लोगों को, हय्या अल फलाह सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज़ें आती हैं, लेकिन गरम गरम नरम नरम बिस्तर छोड़ने के तैयार नहीं है। ये कैसी मुसलमानी है। फिर भी मस्जिद की फिक्र हमें,
مسجد ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، دشمن حملہ کر رہا ہے، چلو ہم پروٹیسٹ کریں گے، لیکن حالت کیا ہے؟ سال بھر فجر کی نماز سے دوری، مسجد خالی ویران، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ دعا پڑھ لیتا ہے تو ایک گھاٹی کھل جاتی ہے، جب وضو کر لیتا ہے تو دوسری گھاٹی کھل جاتی ہے، جب نماز پڑھ لیتا ہے تو فجر کی فاصبح نشیط النفس، نبی فرماتے ہیں کہ وہ آدمی چست ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، اس کا پورا دن اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ لے لیتا ہے۔ من صلی الصبح فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھ لے ایک دن 24 آورز اللہ کا پروٹیکشن میں آ جاتا ہے بندہ۔ وہی جب بندہ نہیں پڑھتا نماز، 3 گھاٹی ویسی پڑی ہوتی ہے، حتیٰ کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب بھی کرتا ہے۔ کتنے لوگوں کے کان میں پیشاب ہر دن کرتا ہے، اور یہ لوگ جو نہیں اٹھتے فجر کے وقت شیطان پیشاب کر دیتا ہے، جن کی زندگی میں فجر کی نماز نہیں۔ نبی فرماتے ہیں فاصبح خبیث النفس، ایسے لوگ خبیث ہیں، ناپاک انسان ہیں، یہ ناپاک لوگ ہیں، ایسے لوگ سست ہوں گے، ان کے اندر کوئی بھی ہلچل نہیں ہوگی، ایکٹیویٹی نہیں ہوگی ان کے اندر، بہت ہی سست وہ پورے دن گزاریں گے۔ یہ سب اللہ کے رسول سے ہم نے تعلیم دی ہے۔ یہاں تک اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، اگر تم نہیں پڑھو گے شیطان اسے کھا لے گا۔ ہم کتنی پابندی کرتے ہیں، LKG سے ہمیں سکھائی جاتی ہے بات، مکتب سے بات بتائی جاتی ہے، لیکن ہم لوگ اس پر عمل نہیں کرتے۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانے کا حکم دیا گیا، اگر نہیں پڑھیں گے تو نبی فرماتے ہیں سارا کھانا شیطان کھا لیتا ہے اور اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ یہاں تک اللہ کے رسول نے بتایا کہ لوگوں بسم اللہ کا اہتمام کرو، شیطان سے ہوشیار رہو، اور جب تم میں سے کوئی ہم بستری کے لیے بیوی کے پاس جائے دعا پڑھ کر جاؤ، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ہم بستری سے پہلے پڑھنے کی تعلیم نہیں، لیکن کہاں ہمیں معلوم ہے، کہاں تعلیم ہے، یہ کچھ بھی نہیں معلوم، بس ایسے ہی اپنی حاجت پوری کر لیتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں اگر تم دعا نہیں پڑھو گے اس ہم بستری میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے، شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ جو بندہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کیا مطلب؟ اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، اے اللہ شیطان سے مجھے دور رکھ، اے اللہ جو اولاد ہمیں نصیب ہوگی شیطان کو اس سے بھی دور رکھ، یہ ہمیں دعا سکھائی گئی۔ جب یہ بندہ دعا پڑھ کے ہم بستری کرتا ہے، اگر وہ حمل ٹک جائے تو وہ اولاد ہوگی، شیطان اس اولاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ کیا تعلیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو دیکھو شیطان کہاں کہاں حاضر ہو کے دشمنی مولتا ہے، دشمنی کر لیتا ہے اور انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہم لوگوں کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ نتیجے میں ہم لوگ کبھی ٹینشن کے شکار ہوتے ہیں، ڈپریشن کی شکار ہوتے ہیں۔ یہ سب نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں بہت چیزیں کما لیتے ہیں لیکن وہ چیزوں میں برکت نہ رہی۔ بھائیوں، ابلیس کو اگر اللہ سے دور کیا تو 2 صفت، تکبر اور حسد، تکبر اور حسد، یاد رکھو یہ 2 چیزیں اگر کسی کی زندگی میں ہے تو سمجھو کہ ابلیس کی صفت ہے، وہ شیطان کی صفت ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، اس نے نہیں کیا، کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ ابا واستکبر، وہ تکبر کیا، وہ مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا، قیامت تک اس پر لعنت ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اے ابلیس سن، قیامت تک میری لعنت تجھ پر پہنچتی رہے گی۔ ابلیس کو مردود کس نے کیا؟ تکبر نے کیا۔ ابلیس کو ملعون کس نے کیا؟ یہ تکبر نے کیا۔ ابلیس کو مردود کیا تو حسد نے کیا، حسد میں آ کے اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ یاد رکھنا جس کی زندگی میں یہ 2 صفات ہیں، تکبر اور حسد، غرور، ہر قسم کا غرور، عہدے کا غرور، مال کا غرور، اور اپنے تعلیم کا غرور، اپنے ڈگری کا غرور، کسی بھی قسم کا غرور کیوں نہ ہو، یاد رکھو یہ ابلیس کی صفت ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ نرمی کا اہتمام کریں، اللہ کو یہ ناپسند ہے، غرور ناپسند ہے۔ اور حسد اسی طریقے سے، حسد
میں مبتلا ہو کر آدمی کس قدر اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے. دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر جلنا, دوسروں کے آگے بڑھنے کو دیکھ کر جلنا, ہمیشہ اس کے بارے میں پلاننگ کرنا, خلاف میں اسے برباد کریں, وہ نیست و نابود ہو جائے, میرے نظروں کے سامنے وہ ذلیل ہو جائے, وہ ترقی نہ کرے, اسے عزت نہ ملے. ایسے بہت سارے لوگ حسد میں مبتلا ہیں. یاد رکھو یہ ابلیس کے اندر تھی, وہ مردود ہو گیا, ملعون ہو گیا. ہم بھی اگر اس صفت کو اپنائیں گے تو ہم بھی اللہ کے نزدیک مردود ہو جائیں گے, ملعون ہو جائیں گے. ہمیں اس طرح کے صفات سے دور رہنے کی ضرورت ہے. اسی طرح میرے بھائیوں, شیطان میاں بیوی کو توڑنے میں بہت بڑی پلاننگ کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء, ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے. وہ لوگوں کو بھیجتا ہے, اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے, شیاطین کو بھیجتا ہے, جاؤ گمراہ کرو. تو بہت سے شیاطین دنیا میں پھیل جاتے ہیں, اور جب واپس آتے ہیں تو ابلیس رپورٹ لیتا ہے, تو نے کیا کام کیا. کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں گمراہ کیا, تو کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا. دوسرا کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو خراب کر دیا, فلاں کو گناہ میں ڈال دیا, تو کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا. آخر ایک شیطان آ کر کہتا ہے میں نے یعنی میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پیدا کر دیا, بہت ہی محبت اور الفت کے ساتھ رہنے والے جوڑے کے درمیان میں نے پھوٹ ڈال دی, یہاں تک کہ غصے میں اگر اس نے طلاق دے دی جدائی ہو گئی. حدیث میں نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ابلیس تخت میں بیٹھا ہوتا ہے, اٹھ جاتا ہے اور آگے بڑھ کر اسے گلے لگاتا ہے, سب محفل والوں سے کہتا ہے دیکھو ایسی تمہیں کوشش کرنی چاہیے, تو کام کا آدمی ہے, ایسے سب لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے. ابلیس کو بہت خوشی ہوتی ہے, یہ بدگمانی کے ذریعے سے میاں بیوی کی پھوٹ ڈالتا ہے. آج خاندانی زندگی تباہ ہوتی ہے بدگمانی کے ذریعے سے. کتنی ایسی بدگمانیاں ہیں جو رشتوں کے درمیان دراڑ پیدا کرتی ہیں, دوریاں پیدا کرتی ہیں. نتیجے میں میاں بیوی کی لڑائی میں بچوں کی زندگی برباد ہوتی ہے. غصے میں آئے, بدگمانی میں آ کر غصے میں آ کے طلاق دے دی ہے. کبھی عورت غصے میں آ کے خلا لے لیتی ہے. یہ بہت آسان سمجھ لیتے ہیں رشتوں کو توڑ لینا, رشتوں کو ختم کر لینا. نتیجے میں بہت بڑا فیوچر میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. یہ کی ہوئی غلطی پوری زندگی ستاتی ہے, موت تک ستاتی ہے. ہم نے کیسی بڑی ڈیسیشن لے لی, ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, اب پچھتا کر کیا فائدہ. جب جدائی ہو جاتی ہے, طلاق ہو جاتی ہے, بچوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے, خاندان کی زندگی بھی تتر بتر ہو کر رہ جاتی ہے. تو بہرحال یہ ہوشیار رہنا چاہیے, جب کبھی ایسے وسوسے آئے, بدگمانی آئے, سمجھ لو کہ شیطان آپ کے رشتوں کے ساتھ کھیلتا ہے. الفت و محبت میں رہنے والے خاندان کے درمیان اگر اچانک پھوٹ پڑتی ہے تو ضرور سمجھو کہ شیطان کا کوئی کھیل ہے, اس لیے کہ اسے مزہ آتا ہے جڑتے ہوئے رشتوں کو توڑنا اور دور کرنا, اسے بہت مزہ آتا ہے. بتانا مقصد ہے میرے بھائیوں, آج کے خطبے میں یہی بتانا مقصد یہ ہے کہ شیطان ہمارا پیچھا پڑا ہوا ہے. جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا, اللہ میں سلامتی چاہتا ہوں جس دن میں پیدا ہوتا ہوں اس دن کے لیے, اور السلام علی یوم ولدت و یوم اموت, جس دن مروں گا اس دن سے بھی میں تیری سلامتی چاہتا ہوں, میں تو مجھے اپنے پروٹیکشن میں لے لے. و یوم ابعث حیا, جس دن خبر سے اٹھایا جاؤں گا اس وقت بھی تو مجھے سلامتی عطا فرما. تو یوں سمجھو کہ شیطان ہمارے پیچھے ایسے پڑے ہیں جیسے ایک میدان میں ہم کھڑے ہیں تو چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں. یوں سمجھو کہ شیطان ہم پر لگاتار حملہ کر رہے ہیں. یہ شیطان کی طاقت کو توڑنے کے لیے اللہ نے رمضان میں شیاطین کو قید میں ڈال دیا. یہی وجہ ہے کہ شیطان کی طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں. وہ شیاطین جو سرکشی ستاتے ہیں اللہ ان کو بند کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ دیندار بن جاتے ہیں, نمازی بن جاتے ہیں, بزرگ بن جاتے ہیں. جیسے عید ختم ہوئی وہی رفتار بے ڈھنگی, وہی شیطان کے کام, ساری چیزیں عید کے بعد کرنا شروع کر لیتے ہیں. ایسے میں ہمیں یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, یہ آزمائش کی جگہ ہے, چیلنج ہے ازل سے اور آخر تک, ہماری موت تک بھی شیطان ہمیں چھوڑنے والا نہیں ہے. اللہ کے صرف فرماتے ہیں ان شیطان یجری, شیطان ہمارے خون کے ساتھ دوڑتا ہے رگوں میں, جہاں جہاں خون پہنچتا ہے وہاں وہاں شیطان دوڑتے رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جو ڈیسیشن لیتے ہیں دل میں وہ خون کے ساتھ داخل ہو کے ہمارے دل میں عجیب عجیب خیالات پیدا کرتا ہے. کوئی اچھے کام کرتے ہیں تو ایسے اسے ڈالتا ہے نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ مت کرو. اگر برائی کرنا ہے تو آمادہ کرتا ہے, کر لو کوئی بات نہیں,
بعد میں توبہ کر لو، بعد میں سدھر جاؤ، بعد میں صبر جاؤ، یہ سب وسوسے کے ذریعے نبی فرماتے ہیں خون کے ساتھ رگوں میں شیطان تمہارے جسم میں دوڑتا ہے جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے، یہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو شیاطین کے مکر و فریب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں اللہ کی بندگی کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، شیطان اور ابلیس کی طاقتوں کو اللہ تعالیٰ کمزور کرے، اور ہمیں اللہ کی قربت اور اللہ کے رضامندی اللہ نصیب فرمائے، اور ہمیں زیادہ زیادہ اپنی زبان سے کثرت سے اللہ کی تسبیح کبریائی بیان کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شیاطین سے دور رکھے، ہمارے بچوں کو شیاطین سے دور رکھے، ہمارے گھروں سے شیاطین کو دور رکھے، جہاں بھی گھروں میں شیاطین کے مسائل نہیں اللہ تعالیٰ ان شیاطین کو دور فرمائے، مومنوں کے گھروں سے، مسلمانوں کے گھروں سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نوجوانوں کو، نوجوان لڑکوں کو، لڑکیوں کو اللہ رب العالمین ان کو بھی نماز کی پابندی کرنے، بیکار کے کام، بیکار کی گپ شپ سے دور رہنے کی اللہ رب العالمین سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، اسلام کی حالت میں رکھے، ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے، اور موت کے وقت شیاطین کو اللہ تعالی ہم سے دور کرے، اور ہماری زبان میں انتقال کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برفحیم رب حلیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نعوذ بك من وسواس الشياطين. اللهم إنا نعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارحم الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المظلومين. اللهم انصر المظلومين في بلادنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين في بلادنا. اللهم احفظ المسلمين والمسلمات في بلادنا. اللهم احفظ المساجد في بلادنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل الدين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.